بر حبیب خدا خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی و اولاد علی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین حق پہ ہوں یہ مجھ پہ دین رہتا ہے۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی۔ تمام تر تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ یہ تمام دنیا ختم ہو جائے گی، صرف ایک وہی ہستی ہے جو باقی رہے گی۔ میں اور آپ پروردگار عالم کی کیا حمد و ثنا بیان کریں گے۔ خود امام حسین علیہ السلام کس طرح سے کتنی خوبصورتی سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں خدا کی ایسی توصیف کروں گا جیسی اس کی توصیف کرنے کا حق ہے، میں اس کو اس طرح سے پہچنواؤں گا جس طرح سے اس نے خود کو پہچنوایا ہے۔ وہ قریب ہے مگر چپکا ہوا نہیں ہے، وہ دور ہے مگر جدا نہیں ہے، وہ ایک ہے مگر ٹکڑے نہیں ہو سکتا، وہ اپنی آیات کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے اور اپنی علامتوں کے ذریعے قابل وصف ہے۔ تمام تر حمد و ثنا کے بعد بہترین درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے کہ جو وجہ تحقیق ہے۔ اذن جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 92 نمبر کا سورہ ہے۔ اس میں کل 21 آیات ہیں،
یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کی اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بے شک ان علینا، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. تو پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کیا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو پروردگار عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا. پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا. اور جب یہ ہدایت کا سلسلہ یعنی خاتم النبیین پر ختم نہیں ہوتا، پھر پروردگار عالم امامت کے سلسلے کو جاری کرتا ہے. رسول خدا اپنی وفات سے قبل ارشاد فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک میری عطرت اور دوسرا قرآن پاک. ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھام لیا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اہل بیت کو لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، یا کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو لے لیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں. معصوم رسول خدا فرماتے ہیں دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ دونوں ہدایت ہیں، دونوں آپ کے ہدایت کرنے والے ہیں. جو ان دونوں کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کا فرش بچھایا گیا ہے اور موقع کی مناسبت بھی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ رسول خدا کی عطرت میں سے امام رضا علیہ السلام جو ضامن آہو بھی ہیں، جو شہنشاہ خراسان بھی ہیں، ولی ابن ولی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آج ان کا ذکر کریں. آپ امام رضا بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا نام اپنے نام کی طرح علی، آپ کا نام علی، آپ کا لقب رضا، صابر، غریب الغربا. آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ ہمارے 7ویں امام ہیں، آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون. آپ 11 ذوالقعدہ سن 1448 ہجری میں پیدا ہوئے. 148 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی. امام کے فضائل بے پناہ ہیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کے اس لقب کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام یعنی ہمارے 9ویں امام سے پوچھا گیا. جب امام محمد تقی سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ آپ کے بابا کا یہ لقب رضا کیوں ہے، کیونکہ ایک گروہ یعنی مامون کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لقب مامون نے آپ کے بابا کو دیا، تو کیا یہ سچ ہے؟ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے. میرے بابا کا لقب رضا خود پروردگار عالم نے دیا. کہا کیوں پروردگار عالم نے دیا؟ کہا اس لیے کہ آسمان والے اور زمین والے میرے بابا سے راضی تھے. تو آئمہ سے امام محمد تقی سے سوال کیا گیا کہ کیا باقی آئمہ معصومین سے راضی نہیں تھے؟ کہا کہ راضی تھے، تمام آئمہ معصومین سے راضی تھے، لیکن میرے بابا میں ایک ایسی خصوصیات ہے جو تمام آئمہ سے ممتاز کرتی ہے. کہا کہ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا سے نہ صرف ان کے دوست راضی تھے بلکہ ان کے دشمن بھی ان سے راضی تھے، اس لیے امام کا ایک لقب امام رضا ہے. اور ایک مرتبہ دیکھیے امام کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نشاپور سے گزر رہے ہیں، نشاپور سے گزر رہے ہیں اور اتنے سارے لوگ امام کو دیکھنے کے مشتاق ہیں. امام جہاں سے بھی گزرتے تھے پہلی مرتبہ امام اگلے شخص کو اس کے نام سے پکارتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ مولا آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟
کیونکہ امام کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور امام بھی انہیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. امام سے سوال کرتے تھے کہ مولا آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ہمارے لیے مشرق اور مغرب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، کوئی ہم سے چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہم ہر ایک چیز سے واقف ہیں، ہم تمہارے حسب و نسب کو جانتے ہیں. جب امام سے سوال کیا جاتا تھا تو امام وہاں سے گزر رہے ہیں، امام سے لوگوں نے یعنی امام کے جد کا واسطہ دے کے امام سے کہا کہ امام آپ اپنی زیارت کرائیے، یعنی اپنے چہرے کا دیدار کرائیے. امام نے جیسے ہی اپنی سواری کا یعنی محمل کا پردہ ہٹایا تو لوگوں نے امام کے چہرے کے نور سے یعنی چیخیں مار مار کے امام کے دیدار کے مشتاق تھے، رونا شروع کر دیا، بے انتہا روتے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ امام وقت ہیں امام رضا علیہ السلام اور امام سامنے ہیں اور لوگ امام کے دیدار کے مشتاق. جب امام کو سامنے دیکھا چیخیں مار مار کر رونے لگے اور آپ کے نور انور سے اس جگہ کی فضا معطر ہو گئی. تمام جگہ ایسی خوشبو، ایسا نور پھیلا کہ ویسا نور، ویسی خوشبو نہ کسی نے سونگھی تھی اور نہ ہی کسی نے کبھی محسوس کی تھی. امام کو دیکھ کے کہتے ہیں اور تمام جو علماء ہیں اور دانشور ہیں، بعض روایات میں کہ 20,000 لوگوں کی تعداد تھی اور بعض روایات میں لکھا ہوا ہے 24,000 لوگوں کی تعداد اس وقت موجود تھی جو امام کا دیدار کر رہے تھے. تو بہت سارے علماء اور دانشور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے باقی جو لوگ شور کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، امام کو رو کے دیکھ رہے تھے، تو ان کو چپ کرایا گیا. کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تاکہ فرزند رسول ہم سے کچھ کلام کر سکیں، ہم سے کچھ کہہ سکیں. تو کہا جاتا ہے کہ امام نے اس وقت سلسلہ تو ذہب یعنی وہ حدیث جس میں کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے، سلسلہ تو ذہب اس سلسلہ کو کہا جاتا ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا سے، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول خدا تک، اور رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل نے پروردگار عالم سے سنا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا گلہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا اور عذاب سے محفوظ ہے. پھر امام کی سواری کچھ آگے چلتی ہے اور امام بلند آواز میں کہتے ہیں بشرطہا من شروطہا، یعنی اس شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یعنی میں اس میں سے ایک شرط ہوں. جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ توحید تک پہنچ جائے اسے چاہیے کہ ہماری ولایت کو مانے، ہماری ولایت پر ایمان رکھے. فقط ماننا نہیں ہے، مطلب صرف مولا کو نہیں ماننا، مولا کی بھی ماننا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محبت کی گواہی دو عمل اور اطاعت سے، علی کو مان لینے سے علی کی مان لینے تک. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، بلکہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مولا کے سچے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے. دیکھیے مولا سواری پر ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. پروردگار نے کیا کہا تھا، ان علینا للہدی، ہم ہیں لوگوں کی ہدایت کرنے والے. اور امام کس طرح سے ہدایت کریں کہ جو کوئی بھی توحید تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہماری ولایت پر یقین رکھے، ہماری ولایت کو مانے. اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جن کے متعلق رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اور جو کوئی شخص بھی غم و انداہ میں یعنی غم میں مبتلا ہوگا اور وہ اس کی زیارت کرے تو پروردگار عالم اس کے غم کو دور کر دے گا، اور اگر کوئی گناہ گار شخص اس کی زیارت کرے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا.
دیکھیے معصوم رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، اور رسول خدا میں آیت اللہ ولید خراسانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں رسول خدا نے صرف 2 معصومین کو جو ہے جسم کا ٹکڑا کہا، یا تو فاطمہ الزہرا کے لیے جسم کا ٹکڑا استعمال کیا گیا یا امام رضا کے لیے استعمال کیا گیا۔ خود فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے۔ دوسرا کہا کہ مدفن بضعۃ منی بخراسان، یعنی میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی معرفت کے ساتھ میری زیارت کرے گا میں اس کی مدد 3 مقام پر کروں گا۔ دیکھیے کسی امام نے اپنی زیارت کی ضمانت نہیں دی، لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی معرفت کے ساتھ میری زیارت کرے گا میں 3 مقام پر اس کی مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ پہلا مقام امام فرماتے ہیں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے منکر و نکیر تم سے سوال کریں گے اس وقت ہم تمہاری مدد میں آئیں گے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے، پل صراط وہ کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، امام فرماتے ہیں جب تم ادھر سے گزر رہے ہوگے ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تیسرا امام فرماتے ہیں جب تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ مراشی کتاب وصیت نامہ آیت اللہ مراشی سے بیان کر رہی ہوں کہ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں کہ مجھ میں اور آیت اللہ حائری میں ہم دونوں میں معاہدہ طے پایا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی اس دنیا سے پہلے چلا جائے گا وہ دوسرے کو خواب میں آ کے بتائے گا کہ قبر کا کیا حال ہے، یعنی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں کہ آیت اللہ حائری کو گئے ہوئے 1 دن ہو گیا وہ خواب میں نہیں آئے، دوسرا دن ہو گیا خواب میں نہیں آئے۔ اب آیت اللہ مراشی پریشان ہو گئے، دوست تھے ان کے، پریشان ہو گئے، کہا کہ اب تک میرے خواب میں آیت اللہ حائری کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے یاسین شریف پڑھی اور ہدیہ کر دی آیت اللہ حائری کو، کہا کہ 2 دن تو گزر گئے، یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ آج لازمی میرے خواب میں آئیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ آیت اللہ حائری آیت اللہ مراشی کے خواب میں آئے۔ جیسے ہی خواب میں آئے آیت اللہ مراشی کہتے ہیں میں نے خواب میں ان سے سوالات کیے کہ بتائیے آیت اللہ حائری کہ تم میرے خواب میں کیوں نہیں آئے، 2 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیا ہوا تمہاری قبر میں۔ تو آیت اللہ حائری اپنی وفات سے قبل 30 سال پہلے کا واقعہ پہلے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی وفات سے قبل ایک مرتبہ 30 سال پہلے اتنا شدت سے بیمار ہوا تھا، اتنا شدت سے بیمار ہوا کہ مجھے حالت نزع کا وقت قریب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس میرا جان کرنے کا عالم ہے اور میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ آیت اللہ حائری آیت اللہ مراشی سے اپنا خواب بیان کریں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اب بس جانے والا ہوں، کہا میں نے آنکھیں بند کی اور ایک مرتبہ تیز آواز میں مولا امام حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہا جیسے ہی میں نے امام کو سلام کیا نا میں نے دیکھا امام میرے سرہانے آ گئے اور کہا کہ حائری مجھے کیوں آواز دی، حائری مجھے کیوں آواز دی۔ کہا مولا میں مرنا نہیں چاہتا۔ مولا نے فرمایا کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ کہا اس لیے کہ میں زندہ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس شہر میں حوضہ علمیہ قائم کروں۔ مولا نے ان سے کہا کہ کتنے سال میں یہ کام ہو جائے گا؟ حائری کہتے ہیں کم سے کم مولا 30 سال تو رکھیں گے۔ کہتے ہیں اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے دستے بہدعا ہو کے کہا پروردگارا اس کی عمر کو 30 سال کے لیے بڑھا دے۔ کہا ایک ہی لہجہ گزرا تھا، یعنی ایک لمحہ گزرا تھا کہ دیکھا میں نے کہ وہ جو حالت میری غیر تھی، جان کنی کا عالم تھا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھیے ہم اس در پر ہیں کہ جہاں فرشتوں کو پلٹانا مشکل نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے فرشتے پلٹ جاتے ہیں۔ آیت اللہ حائری اپنے قبر کا کیا حال بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب قبر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے میرے قریب آ رہے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہے،
ہر طرف اندھیرا ہے۔ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا میں جیسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے قریب آ رہے ہیں، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں فوراً دعائے کمیل کا وہ جملہ یا نورو میرے ذہن میں آیا، اور میں نے کہا یا نورو، اے اندھیروں میں روشنی دینے والے، میری قبر کو روشنی سے بھر دے۔ کہا میں نے جیسے ہی یا نورو پکارا، میں نے دیکھا کہ وہ جو دو فرشتے میری جانب بڑھ رہے تھے وہ پیچھے ہو گئے اور میری قبر میں روشنی ہو گئی۔ کہا جیسے ہی روشنی ہوئی اور وہ دو اشخاص جو دو فرشتے تھے وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، روشنی تیز ہوتی جا رہی ہے اور وہ دو فرشتے جو ہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک نورانی ہستی میری قبر میں آئی اور مجھ سے کہتی ہے کہ ہائے کیا ہوا، گھبرا گئے؟ کہا کہ ہاں مولا میں گھبرا گیا۔ کہا مولا آپ نے مجھ پر اتنی عنایت کی ہے، بس اتنا بتا دیجیے کہ آپ ائمہ معصومین میں سے کون سی ہستی ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے حائری نہیں پہچانا؟ کہا نہیں مولا میں نے نہیں پہچانا، بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ کوئی امام ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے حائری تم نے دنیا میں 52 ٹائمز یعنی 52 مرتبہ میری زیارت کی تھی، اور میں تمہارا 8واں سردار امام رضا علیہ السلام ہوں۔ حاضرداروں یہ وہ امام ہیں کہ جو اس وقت ہماری مدد کو آئیں گے جب ہم مشکل میں ہوں گے، اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ اگر انہیں بھی پکاریں گے تو ہماری مشکل یقیناً حل ہوگی۔ ہم امام کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام سب سے زیادہ امام کی زیارت میں یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا؟ کیونکہ یہ وہ واحد امام ہے کہ جو تمام سے دور ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے پاس حضرت آدم اور حضرت نوح ہیں، امام حسین کے پاس علی اکبر ہیں، عباس علمدار ہیں، کاظمین میں 2 امام کی قبور ہیں، 2 امام کے روضے ہیں، ہر امام کے ساتھ جنت البقیع میں امام حسن کے ساتھ امام زین العابدین ہیں، وہ اپنی ماں کے پہلو میں دفن ہیں، لیکن ہائے میرا 8واں سردار کہ جو تنہو تنہا ہے۔ حاضرداروں یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے قبل اپنا مرثیہ پڑھوایا۔ ایک مرتبہ دیوبل کہتے ہیں کہ میں عاشور میں داخل ہو چکا تھا، یعنی 10 محرم ہو چکی تھی، میں امام کے پاس گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام اصحاب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا، امام نے فرمایا اے دیوبل آ جاؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہا مجھے امام نے پہلو میں جگہ دی، اور اس کے بعد امام نے فرمایا جو کوئی بھی ہمارے جد کے مصائب سن کے روئے یا رلائے، پروردگار عالم اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اے دیوبل میں چاہتا ہوں تو میرے جد حسین کے مصائب پر مرثیہ پڑھو، میرے جد حسین کے مصائب پر مرثیہ پڑھو۔ ایک طرف مقتولات کو بٹھایا گیا، عورتوں کو بٹھایا گیا، اور ایک طرف تمام اصحاب کا مجمع ہے۔ دیوبل کہتے ہیں میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا اے خیر البشر کی بیٹی، اے فاطمہ الزہرا، آپ کس انداز سے کربلا جاتی ہوں گی؟ جب آپ کربلا پہنچتی ہوں گی تو اپنے رخساروں کو پیٹتی ہوں گی اور اپنے آپ سے بیان کرتی ہوں گی۔ کہا مولا رضا یہ سب سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ امام رضا جب یہ سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں تو حاضروں ماننا پڑے گا کہ یہ روایت سچ ہے۔ دیوبل کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ مرثیہ پڑھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ اے بی بی، اے خیر البشر کی بیٹی، جب آپ کاظمین سے، شام و بغداد سے فارغ ہو جائیں
دیکھا ہوگا ہر بہن کو اپنے بھائی سے بہت پیار ہوتا ہے، اور بہن چاہتی ہے کہ اس کا بھائی ہمیشہ شاد و آباد رہے، کبھی بھائی پر کوئی مشکل نہ آئے، کیونکہ بھائی مشکل میں ہوتا ہے بہن تڑپ جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے، تاریخ میں 3 بہنیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کی مثال تاریخ میں کسی اور بہن کی نہیں ملتی۔ 3 بہنیں، ایک امام حسین اور جناب زینب کی۔ کہا جب یہ قافلہ مدینہ سے چل رہا تھا نا، جب یہ قافلہ مدینہ سے چل رہا تھا، جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئی، کہا اے عبداللہ آپ مجھے روکیے گا نہیں، کیونکہ اگر زینب یہاں رک گئی نا تو زینب جی نہیں پائے گی، حسین سے جدا ہو کے زینب مر جائے گی۔ دوسری محبت جناب علی اکبر اور جناب سغرا کی۔ اس بہن کو بڑا انتظار تھا کہ اس کا بھیا اسے لینے ضرور آئے گا۔ ہاں ندارو، تیسری بہن جناب معصوم محکوم ہے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جو مدینہ میں اس محبت میں، اس فراق میں، اس جدائی میں نکلی کہ اپنے بھائی سے ایک مرتبہ ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ جب یہ قوم پہنچی نا تو ایک بین سنا، جیسے بین سنا، بین کیا سنتی ہے کہ ایک عورت ہے جو بین کر رہی ہے کہ ہائے میرا ایمان مارا گیا، ہائے میرے ایمان کو زہر دے دیا گیا۔ جب معصومہ قوم کے کانوں میں یہ خبر پہنچی نا تو جناب معصومہ قوم کہتی ہے کہ اس عورت کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ، یہ کس کا ذکر کر رہی ہے؟ کہا کہ اے بی بی آپ کیسی شیعہ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ میرا 8واں امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ جب ابو سالت المختصر ابو سالت کہتے ہیں کہ جب امام نے میرے پاس آئے، امام نے کہا کہ اے ابو سالت، مامون نے مجھے دربار میں طلب کیا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن جب میں واپس آؤں اور میرے چہرے پر اگر رومال نہ ہو تو مجھ سے گفتگو کرنا، لیکن اگر میرے چہرے پر رومال دیکھو نا مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا۔ اور یاد رکھنا میرا ایک فرزند آئے گا مدینہ سے، بااجازت امامت آئے گا، وہ مجھے غسل دے گا، مجھے کفن دے گا، لیکن یاد رکھنا میری تدفین، میرے غسل میں جلدی نہ کرنا، اس کا انتظار کرنا۔ اب سالت کہتے ہیں مامون کے دربار میں گئے، مامون نے ایک دست میں کچھ انگور رکھے اور امام کے سامنے پیش کیے۔ امام جانتے تھے، امام نے منع کیا، مامون میرا دل نہیں ہے، میں نہیں کھانا چاہتا، اس کے باوجود مامون نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا نا، امام کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کے انگور اٹھا لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں حسن ظن کی وجہ سے مجرم قرار پاؤں کہ مامون نے آپ کے آگے انگور پیش کیے اور آپ نے کھائے نہیں۔ امام نے 2 انگور کھائے اور اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے نا، مامون کہتے ہیں کہاں جانے کی تیاری ہے؟ امام نے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا نا میں وہاں جا رہا ہوں۔ ہاں دادارو، امام بیت شہر میں آئے، اب سالت نے کیا دیکھا کہ امام کے چہرے پر رومال ہے۔ امام نے کہا کہ اے سالت مجھ سے بات نہ کرنا، میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، میرا زہر میرے جسم میں اتر چکا ہے۔ امام جیسے ہی حجرے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا ہے جس میں بااجازت امامت امام محمد تقی علیہ السلام آئے ہیں۔ امام کو غسل و کفن دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا، آپ کا 8 برس کا بیٹا تھا، آپ کے پاس آ گیا، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا۔ ذرا کربلا پہ دیکھیے کہ کس طرح سے امام حسین کا لاشا تپتی ہوئی زمین پر رکھا ہوا ہے۔ امام سجاد ہے لیکن نہ غسل دے سکتے ہیں نہ کفن دے سکتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو
اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم، یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دین اور دنیا معرفت کے ساتھ دونوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں اپنے وقت کی امام کی معرفت نصیب فرما، ایسی معرفت جیسے مولا عباس کو تھی۔ جب مولا عباس سے کہا گیا تھا کہ خیمے لگا دو تو مولا نے سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں، اور جب مولا سے کہا گیا کہ خیمے ہٹا دو تو مولا نے تب بھی سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں۔ پروردگار ہمیں ایسی معرفت نصیب فرما کہ ہم اپنے امام کی آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ۔ پروردگار عالم، کسی کو کوئی غم نہ دینا سوائے امام حسین کے۔ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔